وہ علم جو خاص غیب کا علم خاص اللہ کی صفت ہے، یہ 85 ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں مولوی ولایت حسین کی روایت ہے کہ حکیم صاحب جو اعلیٰ حضرت کے مرید امبالہ کے رہنے والے بندہ کے ساتھ سفر حج میں شریک تھے، فرمانے لگے جس زمانے میں مولانا گنگوہی جیل خانہ میں بند تھے، اعلیٰ حضرت صاحب ایک دن فرمانے لگے میاں کچھ سنا کہ مولوی رشید احمد کو پھانسی کا حکم ہو گیا۔ کسی نے آ کر حضرت کو اطلاع دی کہ حکومت نے رشید احمد کو پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا۔ خدام نے عرض کیا کہ حضرت کچھ پتہ نہیں، ابھی تو کوئی خبر نہیں آئی۔ فرمایا ہاں حکم ہو گیا چلو۔ یہ کہہ کر اٹھے، باہر آئے اور برسات کا زمانہ تھا۔ مغرب کے بعد اعلیٰ حضرت اور میں اور غالباً مولوی مظفر حسین کاندھولوی 3 آدمی چلے۔ شہر سے تھوڑی دور نکل کے اعلیٰ حضرت گھاس کے قدرتی سبز مخملی فرش پہ بیٹھ کے کچھ دیر سکوت فرما کر گردن اوپر اٹھائی اور فرمایا پھر چلو، مولوی رشید احمد کو کوئی شخص پھانسی نہیں دے سکتا۔ یہ غیب کی خبر کس نے بتا دی؟ یہ اطلاع کس نے دی؟ آئیے ذرا قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن حکیم تو بیان کرتا ہے انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ وہ ایک اللہ ہے جو زمین و آسمان کے ہر غیب کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ بظاہر پولیس والے آرڈر جاری کر رہے ہیں اس کے پھانسی کے، لیکن حضرت کچھ دیر مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ کرنے کے بعد براہ راست اس کو اللہ کی طرف سے اطلاع ہو جاتی ہے، وحی ہو جاتی ہے کہ نہیں، رشید احمد کو کوئی پھانسی نہیں دے سکتا۔ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں۔ سورۃ کہف کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل جواب دوں گا، اور اللہ کے نبی کس کے بھروسے پر کہہ رہے ہیں کل جواب دوں گا؟ اللہ کے، کہ آسمان سے وحی آ جاتی ہے اور اللہ کے نبی بیان کر دیتے ہیں، کہا کل جواب دوں گا۔ کل پہ کل گزر گئی، دن پہ دن گزر گئے۔ یہودی مذاق کر رہے ہیں، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، یہ کہتے تھے ہم کل جواب دیں گے، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ اور جب اللہ کی طرف سے وحی آئی، پہلے ڈانٹا گیا، پہلے سمجھایا گیا، پہلے پوچھا گیا ہے نبی تو نے کیوں کہا میں کل جواب دوں گا، یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ایک اللہ چاہتا ہے تو انسان کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو انسان کو اطلاع ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے تو کسی انسان کو غیب کی خبروں کی اطلاع نہیں ہوا کرتی۔ اور یہاں کہتے ہیں نہیں، تھوڑی دیر مراقبہ کیا، تھوڑی دیر مراقبہ کرنے کے فوراً بعد کہنے لگے کہ رشید احمد کو کوئی پھانسی نہیں دے سکتا۔ یہ اطلاع کہاں سے آئی؟ یہ غیب کی خبر کس نے بتائی؟ ادھر تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تہمت لگی ہوئی، دن پہ دن گزر رہے۔ اللہ کے نبی اصحاب کرام سے پوچھتے ہیں، حضرت عائشہ کو ابو بکر کے گھر میں روانہ کر دیتے ہیں، خود جا کر بیٹھتے ہیں، عائشہ سے کہتے ہیں غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ عائشہ اللہ سے اپنی لو لگاتی ہے، اپنی درخواست اللہ کے دربار میں پیش کرتی ہے، فوراً سورۃ نور کی آیات اتر آتی ہے۔ اگر یہ غیب کی خبر اس مولوی صاحب کو مل سکتی ہے، یہ غیب کی خبر رسول اللہ کے پاس کیوں نہ تھی؟ اللہ کے نبی نے کیوں پوچھا علی سے؟ اللہ کے نبی کیوں پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے، حضرت عمر سے؟ کیوں صحابہ سے سوال کر رہے ہیں؟ نبی کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ تو عالم الغیب تھے، اگر یہ مولوی عالم الغیب ہے تو اللہ کے نبی کو یہ شان پہلے حاصل ہونا چاہیے۔ صفحہ 93 ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی روحانی فیضان اور قلبی توجہ سے تاریخ دلوں کی ظلمت نکالتے، زنگ آلودہ دلوں کو صاف کرتے۔ بعض اوقات حلقہ کا حلقہ محو حیرت ہو جاتا اور جلسہ کا جلسہ آسمانی سکینت کو اپنے دلوں پر محسوس کرتا۔ اب آئیے توجہ قلب کی کر کے کسی کے دلوں کو صاف کرنا اللہ کے کس قرآن سے ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ اور کسی کو کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ دل کی سیاہیوں کو کون جانتا ہے؟ دل کے رازوں کو کون جانتا ہے؟ اب حضرت کے پاس مرید آتے ہیں جو اپنے دلوں کو سیاہ کیے ہوئے، جن کے دل گناہوں سے سیاہ ہیں، اور یہ حضرت ان کے دل کی سیاہی کو جان لیتے ہیں اور فیضان دل کی توجہ کرتے ہیں، اور توجہ کرتے ہوئے اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی مسلمان کو لایا جاتا ہے، اس کو درے مارے جاتے ہیں،
کچھ عرصے بعد پھر شراب پیتا ہے، پھر درے پڑتے ہیں، تیسری بار پھر شراب پیتا ہے، پھر درے پڑتے ہیں، اور جو ہی مجلس سے نکلتا ہے ایک مسلمان کہتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے، بار بار یہ جرم کر رہا ہے، بار بار اس کو نبی درے مار رہے، پہلی مرتبہ پی درے پڑ گئے، کوئی بات نہیں، بات ختم ہوئی، پھر پی پھر درے پڑ گئے، تیسری بار پھر پی پھر درے پڑ گئے، جو ہی اس نے لعنت کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے اللہ کے نبی نے فوراً کہا لا تلعنہ، اس پر لعنت نہ کرو، اس کو لعنتی نہ کہو، تم نہیں جانتے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، اللہ کے نبی شریعت کے مطابق درے مارتے ہیں، اگر دل کی توجہ سے کسی کے دل سے گناہوں کو دور کیا جا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ اپنے صحابہ پر، اپنے اس صحابی پر خاص طور پہ جو 3 مرتبہ شراب پینے کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے دل کی توجہ سے اس کے دل کو صاف کیوں نہیں کر لیا؟ اگر یہ علم اللہ کی شریعت کا ہے، اگر یہ طریقہ کہ دل کی توجہ اتنی پاورفل ہوتی ہے، ایک نظر ڈالتی ہے سامنے والے کے حالات بدل جاتے ہیں، اگر یہ اتنی توجہ والی بات ہے تو یہ سب سے پہلے علم رسول اللہ کو ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی 1 مرتبہ حد قائم کرتے ہیں، 2 مرتبہ حد قائم کرتے ہیں، 3 مرتبہ حد قائم کرتے ہیں، اس حضرت کی طرح اپنے سامنے بیٹھ کر اس کو بٹھا کر دل کی توجہ ڈال کر دل کا القاء کر کے اس کے دل کو پاک کیوں نہیں کر لیتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جاتے، جب مکے والوں سے نا امید ہو جاتے ہیں، طائف والوں کو جا کر دعوت توحید دیتے ہیں، طائف والے نبی کی زبان سے توحید کے جملے سن کر پتھر برساتے ہیں، بدمعاش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اگر یہ دل اتنی بڑی طاقت ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ دل کی توجہ سے دوسرے کے دلوں کی حالت کو بدل دیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اہل طائف کے سامنے بیٹھ کر اپنی دل کی توجہ سے ان سارے طائف والوں کے دلوں کو کیوں نہ پھیر لیا؟ جب ان کے اوپر پہاڑوں کا فرشتہ اترا، جبرائیل آئے، اللہ کے نبی اجازت دیجئے یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اہل طائف پر ان پہاڑوں کو اٹھا کر ڈال کر پیس کے رکھ دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم میرے مقام کو نہیں جانتی۔ جبرائیل میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، انہوں نے مجھے مارا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے ان مارنے والوں کی پشتوں سے جو نسل نکلے گی وہ ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی رہے گی۔ تو آپ نے بیٹھ کر دلوں سے وہاں توجہ کیوں نہیں کر دی؟ اور پھر یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام جہنم بنا لے۔ اب صوفیہ اپنے حال کا ثبوت دینے کے لیے نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، یہی صفحہ 93 ہے۔ فرماتے ہیں ایک حدیث آئی جس کا مضمون یہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھ کر خطبہ شروع کیا اور کیف کے اندر، کیف ایک حالت ہے نا ان صوفیہ کی، کیف کے اندر آ کر ادھر ادھر جھومتے رہے، جس سے یہاں تک اندیشہ ہوا خدا نخواستہ آپ منبر سے گر نہ جائیں۔ نبی تقریر کرتے ہوئے اتنے جھومے، کبھی ادھر جھومے کبھی ادھر جھومے کہ ڈر لگا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ جائیں۔ اس پر مولوی روشن خان صاحب بولے کہ حضرت یہاں سے تو حال ثابت ہو گیا اور وجد کا پتہ لگ گیا۔ تو رشید احمد گنگوہی یہ سن کر مسکرائے اور کہا جی ہاں بالکل، یہ حال جو صوفیوں کو پڑتا ہے، یہ وجد جو صوفیوں کو پڑتا ہے، جس